بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو میں بات ہوگی مرغیوں پر گاجر کے استعمال اور فوائد پر کہ کس طریقہ کار سے گاجر کو ہم چکن میں استعمال کروا کر فوائد لیے جا سکتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہوگا اور فوائد کون کون سے ہوں گے، اس حوالہ سے قیمتی معلومات آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، سبزیوں کا استعمال تو فارمنگ میں بہت کیا جاتا ہے، مگر آج ہم سبزیوں سے کس طرح سے ہم جانداروں کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اس کے متعلق آپ کو تفصیلاً بتایا جا رہا ہے۔ گاجر انسانوں اور جانوروں دونوں میں بہت مفید مانی جاتی ہے۔ گاجر کا نباتاتی نام ڈاکس کیروٹا ہے۔ گاجر کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں چکنی، نرم، چمکدار، سرخ یا نارنگی سرخ رنگ کی گاجر اچھی مانی جاتی ہے۔ اس کا سلاد، اچار اور مربع بھی بنایا جاتا ہے اور اس کا رس یعنی جوس نکال کر پیا بھی جاتا ہے۔ گاجر میں 83% پانی، 10.7% کاربوہائیڈریٹس، 0.9% پروٹین، 0.1% فیٹ یعنی چربی اور 1.2% ریشے ہوتے ہیں۔ گاجر کے رس میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس اور فولاد جیسے معدنیاتی عناصر ہوتے ہیں۔ اس میں فولاد بکثرت پایا جاتا ہے۔ گاجر میں کیروٹین بھی بکثرت ہوتا ہے، جس سے وٹامن اے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ گاجر میں وٹامن اے، بی، سی اور ڈی بھی پائے جاتے ہیں۔ گاجر کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ کیروٹین کی مقدار بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ مادہ سفید گاجر میں نہیں پایا جاتا۔ کیروٹین گاجر میں پایا جانے والا ایک زرد رنگ کا پگمنٹ یعنی قدرتی رنگ ہوتا ہے۔ کچی گاجر کو باریک پیس کر کھانے سے آنت میں کیروٹین خوب جذب ہو جاتا ہے۔ گاجر کے بیجوں میں ایک خوشبودار نہ اڑنے والا تیل ہوتا ہے۔ اس کے پتوں میں بھی اڑنے والا تیل ہوتا ہے۔ گاجر میں اجسام کے لیے ضروری غذائی عناصر موزوں مقدار میں ہوتے ہیں، جس سے یہ دل، دماغ اور جگر کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اس کے استعمال سے جانداروں میں سٹریس اور سستی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گاجر خصوصاً پرندوں کے سٹریس میں بہت مفید مانی جاتی ہے۔ گاجر کا روزانہ استعمال پرندوں میں کراسنگ کرانے میں دلچسپی پیدا کرتا ہے اور روزانہ انڈے لیے جا سکتے ہیں۔ گاجر مرغیوں کی انڈہ دانی کو متحرک کرتی ہے۔ گاجر میں وٹامن اے ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے مسائل بھی نہیں ہوتے۔ گاجر میں فولاد یعنی آئرن ہونے کی وجہ سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ایسے جاندار جو خون کی کمی کا شکار ہو گئے ہوں یا ان میں سستی، کمزوری جیسے مسائل ہوں تو اس کے لیے گاجر بہترین مانی جاتی ہے۔ اگر آپ فارم میں جانداروں کو گاجر کھلاتے ہیں تو اس سے سرخ ذرات اور قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی امراض سے بھی حفاظت ملتی ہے۔ گاجر میں خون کو صاف کرنے والے اجزاء ہونے کی وجہ سے جانداروں میں الرجی، پھوڑے، پنسیاں اور جلدی امراض نہیں ہوتی۔ گاجر میں موجود کیلشیم کی وجہ سے جانداروں کے ڈھانچے کی بناوٹ بہترین رہتی ہے۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گاجر غذا کو جزو بدن بنانے اور نظام ہاضمہ کے عمل میں بہتری لاتی ہے۔ گاجر کو جب بھی چکن میں استعمال کروانا چاہیں تو اسے کاٹنے سے پہلے ہی دھو لیں۔ کاٹنے کے بعد دھونے سے اس میں مبادہ وٹامن، معدنیاتی اور نمکیات وغیرہ نکل جاتے ہیں۔ گاجر کو خون کی کمی کے لیے استعمال کروانا چاہیں تو اسے صاف کر لیں اور کرش کر کے چکن کو کھانے کے لیے دیں۔ صبح یا دوپہر کو مزید جلد فوائد لینا چاہیں تو گاجر اور پالک کو ملا کر کھلائیں گے۔ اس سے چکن تندرست، ایکٹیو اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ایسے جاندار جو خوراک کم کھاتے ہیں اور سست، کمزور ہو گئے ہوں، ان میں بہتری لانے اور بھوک بڑھانے کے لیے 1 کپ گاجر کا رس لیں گے۔ اس میں 1 چمچ ادرک کا رس شامل کریں گے۔ 1 چمچ گرائنڈ کیا ہوا پودینہ لیں اور ہلکی مقدار میں لیموں کا رس شامل کر کے ان سب اجزاء کو 1 لیٹر تازہ صاف ستھرا پانی لے کر اس میں تسلی سے مکس کرنے کے بعد جانداروں کو پینے کے لیے دیں گے، روزانہ 1 بار کے پانی میں، اور مسلسل 10 دن تک کسی طریقہ کار سے پلانے سے معدہ کے نظام میں بھوک کو بڑھانے میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے غذا خوب ہضم ہو کر جزو بدن بننے لگتی ہے اور معدہ میں بہتری آنے سے بھوک میں بھی اضافہ کروایا جا سکتا ہے۔ جاندار اگر جگر کے مسائل میں مبتلا ہو گئے ہوں، جیسے جگر میں گرمی ہو گئی ہو، جگر پر سوزش آ جائے یا جگر پہ چربی آ گئی ہو، تو ایسی صورتحال میں چکن سست، کمزور اور لاغر ہونے لگتے ہیں۔ چکن کو صحت مند کرانے کے لیے 200 ml گاجر کا رس اور 200 ml دودھ کو ابالیں۔ جب 200 ml باقی بچ جائے تو اسے 2 لیٹر پانی میں ملا کر پلانے سے شاندار نتائج ملتے ہیں۔ اس عمل کو 8 دن تک جاری رکھیں گے۔
اگر جاندار جگر کے مسائل میں مبتلا ہوں، جیسے جگر میں گرمی ہو گئی ہو، جگر پر سوزش آ جائے یا جگر پر چربی آ گئی ہو، تو ایسی صورتحال میں چکن سست، کمزور اور لاغر ہونے لگتے ہیں، ان میں بخار جیسی علامات آنے لگتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں متاثرہ جانداروں کو گاجر کا رس 1 cc دن میں 3 بار اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، اور اگر جانداروں کی تعداد زیادہ ہو تو 10 ml گاجر کا رس فی 1 لیٹر پانی میں ملا کر پینے کے لیے دیں گے، صبح اور دوپہر کے پانی میں، اور مسلسل 7 دن کا کورس کروانا ہے۔ اگر جانداروں کے پیٹ کے اندر نقصان دہ طفیلیوں کا خاتمہ کروانا چاہیں تو اس کے لیے 200 سے 250 ml گاجر کا رس لیں اور 50 گرام گڑ اس میں ملا کر گرم کریں۔ جب گڑ اچھی طرح مکس ہو جائے تو متاثرہ جانداروں کو 1 لیٹر پانی میں ملا کر دینے سے نقصان دہ کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کیڑے باہر آ کر مر جاتے ہیں۔ یہ عمل روزانہ دن میں 1 بار کے پانی میں خوراک کھلانے سے پہلے کرنا ہے، اور روزانہ 3 دن تک کافی ہوگا۔ ناظرین، اگر گاجر کو کھانسی میں استعمال کروانا چاہیں تو اس کے لیے 1 کپ گاجر کا رس لیجئے اور اس میں 20 سے 25 گرام مصری ملا کر پکائیں۔ جب اس کی چٹنی سی بن جائے تو اس میں ہلکی سی مقدار میں کالی مرچ کا پاؤڈر ملا کر 1 لیٹر صاف ستھرے پانی میں ملا کر جانداروں کو پینے کے لیے دیں گے، روزانہ رات کے پانی میں، اور مسلسل 5 دن تک یہ عمل جاری رکھیں گے۔ اس کے استعمال سے کھانسی کے مسائل سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ گاجر زخموں کے علاج معالجہ میں بھی بہت مفید مانی جاتی ہے۔ پھوڑے، پھنسیاں اور جلدی امراض میں بھی بہت مفید رہتی ہے۔ اسے زخموں پر ابال کر اس کی لگدی بنا کر باندھنے سے زخم بہت جلد بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے جسم پر سوجن ہو گئی ہو تو اسے کم کرنے کے لیے بھی گاجر بہت مفید رہتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔